زاویان شاہ ایک مضبوط بزنس مین بن چکا تھا۔ انایا کے ساتھ زندگی بہت پرسکون تھی۔ ان کا بیٹا خوش، صحت مند اور اسکول میں بہترین کارکردگی دکھا رہا تھا۔ مگر سکون کے بعد طوفان کا آنا مقدر کی پرانی روایت ہے۔ ایک دن زاویان کے آفس میں نیوز چینل کی آوازیں گونجنے لگی۔ زاویان شاہ انڈر انویسٹیگیشن فار فائنینشیل فراڈ، بلینز لانڈرڈ تھرو اوورسیز اکاؤنٹس۔ زاویان کی جیسے سانسیں رک گئیں۔ سامنے ٹی وی پر اس کا اپنا چہرہ تھا، الزامات کی بھرمار اور رپورٹرز کا شور۔ اس نے فوراً اپنے وکیل کو بلایا۔ وکیل نے آتے ہی ظاہر گل کا پرانا وار ہے یہ کہہ کر زاویان کو حیران کر دیا۔ مگر اس بار اس نے قانونی کھیل کھیلا ہے زاویان، ہمیں ثبوت چاہیے زاویان، صرف انکار کافی نہیں ہوگا اس بار۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا۔ انایا اندر داخل ہوئی، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں اضطراب لیکن لہجہ بہت مضبوط۔ کیا ہوا زاویان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زاویان نے سر جھکایا۔ وہ سب کچھ جو ہم نے محنت سے بنایا تھا، اس پر الزام لگ گئے ہیں انایا، اور وہ سب کچھ جو میرے دل کے بہت قریب تھا، سب خطرے میں ہے۔ انایا نے پرسکون انداز میں کہا، اگر تم لڑو گے تو میں ساتھ دوں گی، اور اگر تم گر گئے تو تمہیں سنبھالنے کے لیے میں ہوں۔ زاویان کی آنکھوں میں اچانک سے نمی تیرنے لگی۔ اسے اندازہ تھا اصل طاقت اس کی دولت نہیں، انایا کا ساتھ تھا۔ انایا نے زاویان کو بچانے کا فیصلہ کیا، لیکن صرف وفاداری سے نہیں، تدبیر سے۔ اس کو پتا تھا کہ ساحر گل کی کمزوری اس کی بیٹی عروشے تھی۔ انایا نے خفیہ ملاقات کی منصوبہ بندی کی۔ ایک کیفے میں نقاب پہنے وہ عروشے کے سامنے بیٹھی۔ اس نے یقین دہانی کروائی عروشے کو کہ تمہارے باپ کے جرم کا بوجھ تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر تم سچ بتا دو تو کم از کم ایک معصوم کی زندگی بچا سکتی ہوں۔ عروشے پہلے بہت ہچکچائی، مگر انایا کی باتوں میں سچائی کی وہ شدت تھی جو کسی بھی دل کو نرم کر دیتی۔ عروشے نے بتانا شروع کیا، میرے پاس ایک فائل ہے، میرے باپ نے اس پر دستخط کیے تھے، اگر تمہیں یہ بچا سکتی ہے تو لے جاؤ، عدالت میں جمع کروا دینا۔ انایا نے فوراً وہ فائل ہاتھ میں تھامی اور عدالت کی طرف چل دی، مگر جب وہ آفس جا رہی تھی اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ گولی اس کے دائیں کندھے میں لگی اور وہ موقع پر ہی گر پڑی۔ اسپتال کی راہداریوں میں چیخو پکار تھی۔ زاویان جب وہاں پہنچا تو اس کا دل دہل گیا۔ انایا کا سفید لباس خون میں بھیگ چکا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں تھی اور زاویان کا دم گھٹ رہا تھا۔ زاویان زور زور سے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تمہیں کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا انایا، خود کو بھی نہیں۔ لیکن کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور زاویان کو یقین دلایا کہ انایا اب خطرے سے خالی ہے۔ گولی دل کے قریب تھی، مگر اب خطرہ ٹلا نہیں ہے، اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ زاویان کمرے میں داخل ہوا۔ انایا بے ہوش بستر پہ لیٹی ہے۔ اس نے انایا کے ہاتھوں کو روتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تم نے میری حفاظت کی، اب میں تمہیں بچاؤں گا انایا، خواہ اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زاویان نے اسپتال کی مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگی، آنکھوں میں نمی، ہاتھ کپ کپاتے ہوئے اور دل کانپتا ہوا۔
اے میرے رب، اگر کسی نے تیرے در سے سچی دعا مانگی ہے تو وہ میں ہوں، میری عنایہ مجھے واپس کر دے۔ زاویان اپنے رب کے حضور گڑگڑا کے دعا ہی مانگ رہا تھا۔ اس وقت نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ سر عنایہ کو ہوش آ گیا ہے۔ زاویان بے قابو ہو گیا، لپک کر اندر پہنچا۔ عنایہ نے آنکھیں کھول لیں اور دھیرے سے مسکرائی۔ تم نے میری دعا میں میرا نام لیا تھا نا؟ لو، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ زاویان اس کے ہاتھ کو چومتا رہا اور وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی سانسوں میں زندگی کو محسوس کرتے رہے۔ عدالت میں عروشے کی گواہی اور عنایہ کی دی گئی فائل سب کچھ واضح کر گئی تھی۔ ساحر گل کو عدالت میں مجرم قرار دیا گیا اور اسے 20 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت میں زاویان نے کھڑے ہو کر عنایہ کا ہاتھ سب کے سامنے تھاما اور زور سے کہا، یہ عورت صرف میری بیوی نہیں، میری محافظ، میرا غرور اور میری کہانی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عنایہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پہلی بار کسی ہجوم میں زاویان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، خاموشی سے، محبت سے، مکمل یقین سے۔ دونوں کی زندگی اب سکون کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کی سالگرہ کا دن تھا۔ فارم ہاؤس کو سادگی سے سجایا گیا تھا۔ مہمان بہت کم لیکن محبت بہت زیادہ تھی۔ زاویان نے پہلی بار کیک کاٹا، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی ضد کے آگے۔ بابا ماما کو پہلا ٹکڑا کھلائیں کیونکہ انہوں نے سب کو بچایا ہے۔ اپنے بیٹی کی ضد پر زاویان نے عنایہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر روشنی تھی۔ زاویان نے نرمی سے کہا، عنایہ، تم نے مجھے میرے بیٹے کا باپ بنایا، خود کو میرا غرور بنایا۔ اب اگر کوئی دعا مانگوں تو صرف تمہارے جیسی بیٹی ہو۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ خوشیوں کے مکمل ہونے کا اور دعا بن جانے کا تھا۔ اب دونوں شہر سے دور فارم ہاؤس میں رہنے لگے تھے۔ ہر صبح زاویان اس کے لیے چائے بناتا اور ہر رات عنایہ سے پرانی نظمیں سناتی۔ ایک شام بہت زور سے بارش ہو رہی تھی۔ عنایہ لان میں کھڑی تھی۔ زاویان آیا اور اس کے ساتھ بارش میں بھیگنے لگا۔ زاویان، یاد ہے پہلی بار ہم اس بارش میں ملے تھے اور تم نے کہا تھا میں خواب ہوں؟ زاویان نے مسکرا کر کہا، اور آج تم وہ خواب ہو جو حقیقت بن کر میری آنکھوں میں بسا ہے۔ دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو تھاما، محبت، شکر، مکمل ہونے کا لمس محسوس کیا۔ اب دونوں کی محبت کو کئی سال گزر چکے تھے۔ ان کا بیٹا اب یونیورسٹی میں تھا۔ ایک دن اس نے تجسس سے پوچھا، امی ابو، کیا آپ دونوں کو کبھی ایک دوسرے سے تھکن نہیں محسوس ہوئی؟ عنایہ ہنسی اور زاویان مسکرا دیا۔ عنایہ نے محبت سے، شفقت سے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب رشتہ محبت سے ہو تو تھکن نہیں، سکون ملتا ہے۔ زاویان نے بیٹے کو کہا، جاؤ میری ایک پرانی ڈائری لے کر آؤ، اس میں سے میں ایک تمہیں بہت خوبصورت یقین دے نظم سناتا ہوں جو تمہیں ہمارے رشتے پر یقین اور مضبوط کر دے گی۔ بیٹا بھاگ کر زاویان کی ڈائری لے کر آیا۔ زاویان نے اپنی پرانی ڈائری سے ایک صفحہ نکالا جس پر ایک بہت خوبصورت سی نظم لکھی تھی، کبھی خواب بن کر آیا تھا، کبھی دعا بن کر مانگا تھا، آخر کار وہ میری زندگی بن کر ہر سانس میں بسا ہے۔ بیٹے نے پوچھا، یہ نظم کس کے لیے تھی؟ زاویان عنایہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اس کے لیے جس کا نام خواب تھا، اور وہ خواب صرف تیرے نام کا تھا۔ خواب تھے تیرے نام کی ایک ایسی کہانی تھی جہاں سچ نے وقت لیا مگر جیتا، عشق نے قربانی دی مگر فنا نہ ہوا، اور دعا بن کر محبت ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہو تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
اور اگر آپ اس میں کوئی ترمیم کروانا چاہتے ہیں یا کوئی نیا آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.